بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی کا 15 پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے کچھ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نصرانی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح رکھا۔ قریش کے کافروں کو اس سے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تحفے اور ہدایہ دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنے پاس نہ رکھے۔ ان لوگوں نے آ کر جب اپنی غرض بیان کی، نجاشی نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے سامنے دربار میں بلا کر ان سے باتیں پوچھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم لوگ گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا اور اپنا کلام ان پر نازل فرمایا تو ہم راہ راست پر آئے۔ وہ بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، جو کلام ان پر نازل ہوا ہے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم شروع کی تو وہ بہت متاثر ہوا، مسلمانوں کو تسلی دی اور قریش کے بھیجے ہوئے لوگوں کو لوٹا دیا۔ حدیثوں میں ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن لوگ اسلام کے حلقۂ بگوش ہوتے جا رہے ہیں اور روز بروز اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے تو متفقہ طور پر مسلمانوں کی ایذا رسانی پر آمادہ ہو گئے اور طرح طرح مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تاکہ کسی طرح دین اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو عنقریب جمع کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی قلم رو میں کسی قسم پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس وقت حضرت صحابہ کرام ظاہری اور جسمانی شدائد اور مصائب سے اکتا کر نہیں بلکہ کفر اور شرک کے فتنے سے گھبرا کر اپنے دین کو ایمان کے ہرزنوں کی دست برو سے بچانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف بھاگے تاکہ اطمینان کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے سکیں۔ قریش اور ترقی پذیر قبائل عرب کے پاس نہ فوج تھی نہ پولیس، البتہ معاہدات کا سلسلہ ایسا تھا جو فوج اور پولیس کا کام دیتا تھا۔ معاہدہ ایک حصار ہوتا تھا جو جان کا بھی محافظ ہوتا تھا اور مال کا بھی، اور ان معاہدات کے ذریعے طاقت کا بھی توازن قائم رہتا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اسی چیز نے بچایا تھا کہ قبیلہ غفار جس سے قریش کا معاہدہ تھا اگر بگڑ گیا تو قریش کا اس طرف سے گزرنا اور غلہ برآمد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص خود اپنے طور پر مختلف قبائل سے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست کسی قبیلے سے معاہدہ کیے ہوئے نہیں تھے، مگر ان کی حفاظت کی ذمہ داری ابو طالب نے لے رکھی تھی۔ ابو طالب دوسرے قبائل سے معاہدات کیے ہوئے تھے، اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ابو طالب کی پناہ میں تھے اور حضرت ابو طالب آپ کی پناہ کے ذمہ دار تھے، اسی طرح وہ تمام قبائل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے ذمہ دار تھے جو ابو طالب سے معاہدے کیے ہوئے تھے، مگر اسلام سے مشرف ہونے والوں میں بڑی تعداد تھی جن کے کسی سے خود اپنے معاہدے نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے قبیلوں کے شیخ اور سربراہ نہیں تھے۔ سربراہ دوسرے تھے اور یہ ان کے تابع تھے۔ شیخ اور سربراہوں کے معاہدات کے باعث یہ فائدہ تو تھا کہ غیر قبیلے کے لوگ ان کو مظالم کا نشانہ نہیں بنا سکتے تھے، مگر خود قبیلے کے لوگوں کی مخالفت سوہان روح تھی۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے مگر جس مقصد سے مسلمان ہوئے تھے وہ حاصل نہیں تھا، یعنی یہ لوگ خدائے واحد کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر قرآن شریف پڑھتے، اگر راز فاش ہو جاتا تو طرح طرح کے ظلم سہنے پڑتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذیتیں اور تکلیف سہ رہے تھے مگر آپ کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا، البتہ ان ساتھیوں کی اذیت کا احساس آپ کو بے چین رکھتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حبشہ کا بادشاہ نیک عیسائی ہے، اس کی مملکت میں لوگوں کو مذہب کی آزادی ہے، لہٰذا آپ نے مشورہ دیا کہ جو چاہتے ہو
وہ حبشہ چلے جائیں۔ پہلی ہجرت کے مہاجرین میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو صبرح بن ابی رحم عامری اور حضرت حاتب بن عمرہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ اس 80-82 گھر کشتیوں میں بیٹھ کر حبشہ چلے گئے اور اس وطن کو خیر آباد کہہ دیا جس میں مدتوں سے رہ رہے تھے۔ محض دین و مذہب کی خاطر بے وطن بنے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں حضرت رقیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ ہیں، سہلہ بن سہیل ابو حذیفہ کی بیوی، ام سلمہ، لیلہ بن ابی حسمہ، ام کلثوم بنت سہیل بن عمر۔ یہ قافلہ ساحل سمندر پر پہنچا۔ ایک جہاز روانہ ہونے والا تھا۔ اس میں نہایت سستے محصول پر جگہ مل گئی۔ قریش کو اس قافلے کی روانگی کا علم ہوا تو ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے دوڑی، مگر جب وہ ساحل پر پہنچی تو جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ دوسری ہجرت۔ اب مشرکین مکہ نے پہلے سے زیادہ تتانا شروع کیا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس میں مردوں کی تعداد 86 اور عورتوں کی تعداد 16 تھی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ ارکان اسلام بجا لانے لگے تو مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی اور اس کے تمام مقربین کے لیے تحائف اور ہدایہ دے کر اپنا ہم خیال بنا لیا۔ چنانچہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ دونوں حبشہ پہنچے۔ اول تمام مصاحبین کو نذرانے پیش کیے اور یہ بیان کیا کہ ہمارے شہر کے چند سفید نادان اپنے آبائی دین چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا، یعنی عیسائی بھی نہیں ہو گئے، بلکہ ایک نیا دین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم اور نہ آپ کوئی بھی واقف نہیں۔ ہماری قوم کے اشرف اور سربراہ وہ لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمے اور گفتگو کے ہمارے سپرد کر دے۔ چنانچہ جب یہ لوگ تحائف اور ہدایہ کی نظر پیش کر کے اپنے مدعا کو پیش کیا تو مقربین اور مصاحبین نے پوری تائید کی کہ یہ لوگ اس فدیے کے حوالے کر دیے جائیں۔ جس چیز کا اندیشہ تھا وہی سامنے آئی۔ نجاشی کو غصہ آ گیا اور صاف کہہ دیا کہ میں بغیر دریافت حال اور گفتگو کے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر میرے علاقے میں آ ٹھہرے ہیں، ان کو بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے ان کی مخالفوں کے حوالے کر دوں؟ اور ایک آدمی صحابہ کے بلانے کے لیے روانہ کیا۔ قاصد صحابہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیام پہنچایا۔ اسی وقت صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ دربار میں پہنچ کر کیا کہو گے؟ یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، بہت سے عقائد میں ان کے خلاف ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے، جو کچھ بھی ہو اس سے متجاوز نہ کریں گے۔ صحابہ دربار میں پہنچے اور صرف سلام پر اکتفا کیا۔ بادشاہ کو سجدہ کسی نے نہ کیا۔ شاہی مقربین کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل بہت گراں گزرا اور چنانچہ اس وقت ندماء اور مصاحبین مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ لوگوں نے شاہ زی چاک کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے خود بھی یہ سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف ایک رسول بھیجا ہے، اس نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ ذی الجلالہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔ مسلمانوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اہل جنت کو بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں۔ رہا سجدہ تو اللہ کی پناہ کہ ہم سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کریں اور تم کو اللہ کے برابر گردانیں۔
حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا کہ میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے جواب طلب فرمائیں۔ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہم لائق واپسی ہیں۔ نجاشی نے عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا یہ لوگ کسی کے غلام ہیں؟ عمرو بن عاص نے کہا غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف ہیں۔ حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ کیا کسی کا خون کر کے آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ بلا تعامل ہم کو ان کے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کر کہا کیا یہ لوگ کوئی ناحق خون کر کے آئے ہیں؟ عمرو بن عاص نے کہا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کیا ہم کسی کا کچھ مال لے کر آئے ہیں؟ اگر بالفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نجاشی نے عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کا کفیل اور ضامن ہوں اور اس کے تاوان کا ذمہ دار ہوں۔ عمرو بن عاص نے کہا یہ لوگ تو کسی کا ایک ایراد یعنی ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے۔ نجاشی نے وفد قریش سے مخاطب ہو کر کہا پھر کس چیز کا مطالبہ ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ ہم اور یہ ایک دین پڑھتے ہیں، ہم اسی دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا۔ نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا جس دین کو تم نے چھوڑا ہے اور جس دین کو تم نے اختیار کیا ہے وہ کیا دین ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ایک تقریر فرمائی وہ مورخین نے نقل کی اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے بادشاہ عالیجاں یہ درست ہے ہماری قوم بت پرست ہے، جاہل ہے، اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، مردار کھاتی ہے، بدکاریاں کرتی ہے، ہمسایوں کو ستاتی ہے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا ہے، جو برائی ہو سکتی ہے وہ سب ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہم میں سے ایک شخص پیدا ہوا، عمر کے 40 سال اس نے ہمارے بیچ میں رہ کر اس طرح گزارے کہ پوری قوم اس کی شرافت کی قائل ہو گئی۔ اس کی صداقت اور سچائی سے یہاں تک متاثر ہوئی کہ اس کو صادق اور امین کہنے لگی۔ اس نے بتایا کہ خدا نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور خدا کا یہ حکم ہے کہ صرف خدا واحد کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ خدا کے سوا کسی کے سامنے ماتھا مت ٹیکو، کسی کو ناحق نہ ستاؤ، کمزوروں کی مدد کرو، غریبوں پر رحم کرو، کھل کے خدا کی خدمت کرو، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، آپس میں شفقت اور مہربانی سے کام لو، سچائی اختیار کرو، بری باتیں چھوڑ دو، نیک اور دیانتدار بن جاؤ۔ اے بادشاہ ہمیں یہ باتیں اچھی معلوم ہوئیں، ہم نے اس کا دامن سنبھال لیا اور اس کے کہنے پر عمل شروع کر دیا۔ حضرت جعفر نے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلام کا ذکر کر کے فرمایا بس ہم نے ان کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے اور جو کچھ من جانب اللہ لے کر آئے اس کا اتباع کیا اور پیروی کی، چنانچہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، حلال چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ محض اس پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا اور قسم قسم کی اذیتیں پہنچائیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر گزشتہ بے حیائیوں میں پھر مبتلا ہو جائیں۔ جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنے دین پر چلنا اور ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرنا دشوار ہو گیا تب ہم نے اپنے وطن چھوڑا اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے آپ کی ہمسائیگی کو سب پر ترجیح دی۔ نجاشی نے کہا تم کو اس کلام میں سے کچھ یاد ہے جو تمہارے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہاں۔ نجاشی نے کہا اچھا اس میں کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے اور روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی۔